حال ہی میں 4 یا 5 مہینے پہلے دارالعلوم دیوبند کے ایک عالم صاحب کا درس سنا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ قرآن اترا عرب میں، پڑھنے کا حق مصر والوں نے ادا کیا اور عربوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اسی طرح اس کو سمجھنے کا حق دیوبند والوں نے یعنی برصغیر کے لوگوں نے ادا کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کدے کو خیال پوچھ رہے ہیں اندازہ کرو اس بندے کو کہ جو کہنا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں کہ کوئی علمی بات کرے تو اسے ایک ادبی گالی دیتے ہیں ڈیوائز کر کے، یہ تو وہابیوں والی باتیں ہیں، اور نہ ہم بابی ہیں بابوں کے ماننے والے، بابوں کا دفاع کرنے والے، بلکہ ہم علمی کتابی مسلم ہیں۔ بے شک۔ تو یہ سوال تو ویسے مجھے بڑا عجیب و غریب سوال لگا ہے، اس سوال کو حضور برکت کے لیے ایک دفعہ ذرا ریپیٹ کریں آپ مزہ لیجئے گا اس سوال کا، میں اس لیے ریپیٹ کرا رہا ہوں۔ حال ہی میں 4 یا 5 مہینے پہلے دارالعلوم دیوبند کے ایک عالم صاحب کا درس سنا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ قرآن اترا عرب میں، پڑھنے کا حق مصر والوں نے ادا کیا اور عربوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اسی طرح اس کو سمجھنے کا حق دیوبند والوں نے یعنی برصغیر کے لوگوں نے ادا کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں جی، اور اس کے ساتھ ایڈ کر دیں اور شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اور شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، عربیوں کو پیچھے نہیں چھوڑا۔ ٹھیک، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ یہی دعویٰ ذرا بریلویوں کے سامنے رکھ لیں، جی ہاں، مجھ سے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت امام حنیفہ رحمہ اللہ کے جو 2 جائز علمی بیٹے ہیں، حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی، جی 2 ہیں نا، دونوں بیٹے جو ہیں نا جائز ہی ہیں نا دونوں۔ جائز ہی۔ یہ لانا بات ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ناجائز اولاد کہتے ہیں، جی ہاں، لیکن ہم دونوں کو جائز اولاد ہی سمجھتے ہیں کیونکہ دونوں کے کارنامے ایک جیسے ہی ہیں۔ یہ میں اگر مقدمہ دیوبند کا رکھ دوں بریلویوں کے سامنے کہ سر یہ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ جی وہ قرآن نازل تو عرب میں ہوا، پڑھنے کا حق مصر والوں نے ادا کیا اور جو اس کو سمجھنے کا حق ہے وہ اہل دیوبند نے ادا کیا، ٹھیک ہے، تو کیا بریلوی جب میں یہ سوال ان کے سامنے رکھوں گا بریلویوں کے سامنے تو وہ ماشاءاللہ کہیں گے ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ ایسا ہی ہوگا کیا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ صحیح۔ تو یہ تو خود ہی ایک دوسرے پر متفق نہیں ہے۔ حق کو چھوڑیں، بات یہ ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق کس کے عقیدے ٹھیک ہیں۔ تو میں تو بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ علماء دیوبند نے جو اپنے عقیدے المحند اور المفند میں 35 علماء دیوبند کے سائن کے ساتھ انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب جو 1906 کے اندر کتاب لکھی ہے حسام الحرمین کے مقابلے پہ، اس کے اندر جو انہوں نے عقیدے لکھے ہیں ان عقیدوں کو کتاب و سنت سے ثابت کریں۔ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ عقیدے اگر وہ دیوبند کی پبلک کے سامنے بھی رکھیں نا تو وہ ان عقیدوں کو انڈورس کرنے کے لیے ان کی پبلک بھی تیار نہیں ہوگی قطعاً۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے المحند المفند میں لکھا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے، اللہ کی کرسی سے، خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ استغفر اللہ۔ تو کس آیت اور حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ تو یہ سمجھا انہوں نے کتاب و سنت سے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کتاب و سنت سے آپ نے کیا سمجھنا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا۔ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا۔ تو میرے بھائی نبی علیہ السلام نے اپنا عقیدہ بتا دیا۔ اس مزاج میں ذرا آپ دیکھیں اس بات کو فٹ کر کے، پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے دنوں میں اماں عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک چہرے سے درد کی تکلیف کی وجہ سے چادر ہٹاتے تھے، پھر ایک پانی کا برتن تھا جسے گیلا ہاتھ پھیر کے اپنے جسم پہ پھیرتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور الموطا امام مالک میں موجود ہے، نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے 5 دن پہلے اپنی وفات کے یہ بات کہی تھی۔ 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 دن پہلے فرمایا تھا کہ دیکھنا
تم سے اگلے لوگوں میں سے جب کوئی نیک بندہ مر جاتا تھا تو وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے اور اس پہ سجدے کرنا شروع کر دیتے تھے، دیکھنا تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا۔ جی یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں آپ کو مزاج سمجھا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو کیسی خیر خواہی فرما رہے ہیں۔ اور جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں چہرہ مبارک سے چادر ہٹا کے بار بار ایک چیز ارشاد فرمائی، اس میں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپنلی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ آپ علیہ السلام ہمیں ڈرا رہے تھے اس معاملے میں کہ میری امت بھی وہی کام نہ شروع کر دے جو اگلے امت کے پیغمبروں کے ماننے والوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ کیا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کا یعنی مزاج کیا تھا۔ آپ بخاری مسلم کی حدیث دیکھیں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا اور ام حبیبہ سلام اللہ علیہا، حضور کی دو بیویاں، حضور کی وفات کے دنوں میں آپس میں بات کر رہی تھی کہ جب ہم روم گئے تھے تو ہم نے وہاں پہ حبشہ میں ایک گرجا دیکھا تھا ماریا نام کا، جہاں پہ تصویریں لٹکی ہوئی تھیں اور قبروں کے اوپر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ان لوگوں میں یہی تو خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک بندہ یا نبی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر وہ باقاعدہ طور پہ سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، وہاں پہ تصویریں لٹکا لیتے تھے، یہ بدترین مخلوق کے طور پر قیامت الدین اٹھائے جائیں گے۔ اتنی حدیثوں کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے یہ بتائیں کہ المہند میں یہ جو بیٹھ کے انہوں نے یہ کہتے ہیں ہم نے قرآن سب سے زیادہ سمجھا ہے، کیا نبی علیہ السلام اس عقیدے کو انڈورس کریں گے کہ کوئی شخص کہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے اور کرسی سے اور خانہ کعبہ سے افضل ہے؟ کبھی بھی۔ آپ ایک چیز جعلی خود بناتے ہیں اور جب کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے آپ کہتے ہیں جی آپ نبی کے گستاخ ہیں۔ وہی قانون جو بریلوی دیوبندیوں پہ لگاتے تھے وہ پھر ہمارے پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ گستاخ تو آپ لوگ ہیں کہ آپ نے دین میں خود سے چیزیں داخل کر دی ہیں۔ صحیح۔ پھر المہند المفند کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ اسی طریقے سے ہم گٹر کے پانی سے جائز طریقے سے وضو کرنے کے قائل ہیں۔ گٹر کے پانی سے وضو نہیں ہوتا، بے شک۔ قبروں اور سینوں سے فیض کا طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے تو سینے سے کبھی فیض نہیں دیا، آپ نے جس کو پڑھایا وہ پڑھا کے فیض دیا ہے۔ یہ تو نہیں کیا کہ میرے ساتھ جفی مار تو پورا علم ٹرانسفر، کوئی صحابہ صوفہ کی ضرورت نہیں ہے۔ قبروں سے جائز طریقے سے فیض، قبر سے فیض لیا نہیں جاتا، قبر کو فیض دیا جاتا ہے کہ آپ کسی قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بے شک۔ یہی باتیں جب بریلوی کرتے ہیں کہتے ہیں مشرک ہیں، جب اپنے بزرگ کرتے ہیں کہتے ہیں معرفت کی بات ہے۔ تو المہند المفند لکھ کے انہوں نے امت پہ احسان کیا ہے، یہ بتائیں اس کے عقیدے کہاں قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ تو یہ بالکل ان کے جذباتی جملے ہیں کہ جی وہ قرآن عرب میں نازل ہوا، پڑھنے کا حق مصر والوں نے ادا کیا، سمجھنے کا حق انہوں نے ادا کیا۔ سر اس طرح کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن عرب میں اترا، اس کے بعد پڑھنے کا حق سمجھنے کا حق انہوں نے ادا کیا جنہوں نے کیا، چاہے وہ عربی تھے یا اجمی تھے، جی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پتہ لگتا جب تک کوئی بندہ پریکٹیکلی اس طرح کر کے نہ بتائے۔ اب یہ ائمہ محدثین میں اکثر آپ کو نان عربک ملیں گے، ٹھیک ہے، لیکن امام بخاری امام مسلم اگرچہ نان عربک ہے، اجمی ہے، لیکن جن محدثین سے یہ حدیثیں لے رہے ہیں، جن صحابہ اور تابعین سے، وہ تو عربی تھے نا، بے شک۔ انہوں نے تو کمپائل کی ہیں، جی۔ اور آج اگر ان کے سافٹ ویئر بن گئے ہیں تو کئی تو غیر مسلموں نے سافٹ ویئر بنا دیے ہیں، تو وہ آپ کے رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہیں ہے؟ یہ پرنٹنگ مشین جس کے اوپر آپ کا قرآن اور حدیث کی کتابیں چھپ رہی ہیں، یہ کسی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے پرنٹنگ مشین بنائی ہے؟ دسو۔ نہیں۔ تو چھپ رہی تو ان کے اوپر ہے۔ جس نے جو کنٹریبیوشن کی، اگر وہ اسلام پہ تھا تو اللہ اس کو اجر دے گا، اور اگر نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں تعریف کے ذریعے اجر دے دے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو یہ صرف جذباتی جملے ہیں، اس کا کوئی تعلق حقیقت کے ساتھ نہیں ہے۔ ان کو کہیں گے اگر دیوبند کے علماء سے آپ نے سنا تو آپ بریلویوں کے علماء سے بھی اس طرح کی باتیں سنیں گے، وہ کہیں گے کہ جی گستاخی کا حق دیوبند نے ادا کیا ہے، جی۔ وہ یہ کہیں گے۔ اور اگر آپ اہل حدیثوں سے پوچھیں گے وہ جا کے کہیں گے کہ بریلوی دیوبندیوں نے جو ہے نا دین کو بگاڑنے کا پورا پورا حق ادا کیا ہے، اور ان سے پوچھیں گے آپ، وہ کہیں گے اہل حدیث تو انگریزوں کی پیداوار ہے۔ سارے ایک دوسرے کے لیے ادبی گالیاں انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہیں، اس کا کوئی ریالٹی سے تعلق نہیں، کسی عالم کے کہنے سے کچھ ہو نہیں جاتا۔ کوئی شخص روح افزا کی بوتل
کے اندر جو ہے وہ شراب ڈال کے اور باہر روح افزا لکھ دے تو روح افزا تو نہیں بن جائے گا. صحیح. آپ چیک کریں گے نا, ایک بندہ خنزیر کا گوشت پکا کے تو باہر لکھ دے مٹن کڑھائی, تو مٹن کڑھائی بن تو نہیں جائے گی نا. اس طرح اگر کوئی اہل سنت والجماعت لکھ دیتا ہے تو اسے بن جائے گا. بریلوی بھی لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت, دیوبندی بھی لکھتے ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں یہ تو دونوں فراڈی ہیں, اصل اہل سنت ہم ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں اگر آپ اہل سنت تو آپ بھی لکھنے کی جرت کریں. وہ کہتے ہیں نہیں, ہمارے بھی اپنے فرقے کی ایک پہچان ہونی چاہیے. ان کو شیطان نے ایک اور کہانی کرائی ہوئی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جب ہم کہتے ہیں پھر یہ آپ وہابی ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں آپ ہمیں گالی دے رہے ہیں. جب ان کے جلسے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آج تو ہوگی وہابی وہابی. جب میں وہابی کہتا ہوں تو کہتے ہیں مجھے گالی دے رہے ہیں. بھائی جب آپ اپنے آپ کو فخریہ ایک آپ نے اپنا نام رکھا ہوا ہے کہ آج تو ہوگی وہابی وہابی, اور جب میں کہتا ہوں نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, تو کہتے ہیں سانو چھیڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی تو وہابی نہیں, اسی تو اہل حدیث ہاں. تو جب آپ خود اپنے آپ کو چھیڑیں گے تو ہم تو اپنے آپ کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا تو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. خدا کے لیے کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر بات رکھا کریں, جذباتی ڈاکٹرائن نہ کریں. کسی کو چیک کرنا ہے کہ اس نے قرآن کو سمجھا, اس کے عقیدے قرآن کے اوپر پیش کریں بے شک کہ اس کے عقیدے قرآن کے مطابق ہیں. میں نے کئی دفعہ ایک واقعہ سنایا ہے, یہاں پہ 2008-9 کی بات ہے, کچھ بریلوی بھائی آ گئے. ان دنوں میں اس طریقے سے مل بھی لیا کرتا تھا لوگوں سے, عام دنوں میں بھی کبھی موقع ملے تو ان کے ساتھ ایک کوئی عالم دین بھی تھے, 2-3 اور لڑکے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے جو لکھا ہے نا اہل سنت, نوجوانان اہل سنت, تو ہمیں اختلاف ہے. آپ تو اہل سنت نہیں, اہل سنت تو ہم ہیں. تو میں نے کہا جی انہیں چیک کر لینا, کیڑا مسئلہ ہے اہل سنت چیک کرنے کا. میں نے کہا مجھے بتائیں قرآن کے بعد قرآن کے عقیدے تو چھوڑ دینا, وہ تو آپ کو ہضم ہی نہیں ہوگا کہ قرآن تو آپ کہتے ہیں قرآن دی ڈائریکٹ نہ پڑھو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ اہل سنت کے بڑے بڑے ائمہ اور اہل سنت کی کتابیں کون سی ہیں قرآن کے بعد؟ تو کہتا ہے جی بخاری اور مسلم میں. بخاری اور مسلم ہے. تو میں عثمان بھائی نے کہا جی ذرا تو بخاری مسلم بریلویاں دی لے کے آ جاؤ, یہی ہو سکتا ہے نا آخری. تو بریلوی اور کہتا ہے کہ ہماری کتابیں بخاری مسلم, تو میں کہہ رہا ہوں لے آ. تو میں نے کہا بخاری مسلم میں پڑھوں گا, تیری نماز بھی دیکھوں گا بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے اور میری بھی. جس کی نکل ہے وہ سنی, دوسرا کی ٹنی. سن سنا کے سنی ٹنی, سنی سن ہویا. دیکھو نا ٹنی نا, یہ تو سب سے مہذب لفظ ہے. مجھے تو کوئی موٹی سی گالی ادبی دینی چاہیے اس کے جواب میں کہ منافقت کر رہے ہو تم لوگ, سنیت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے, مٹن کڑھائی لکھی ہے اور اندر خنزیر بیچ رہے ہو. یہ تو پتہ چلے گا کھانے کے بعد. تو کہہ رہا ہے میں سنی, میری کتاب بخاری مسلم, میں بخاری مسلم لے کے آیا ہوں اور میں کہتا ہوں میں چیک کرتا ہوں کہ تیری نماز اس طریقے پہ ہے یا میری ہے. وہ کہتا ہے جی ضرورت ہی نہیں لانے کی, اس کو پتہ تھا میری نہیں ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اللہ تعالیٰ ماتا نا علماء یہود کو, تم جانتے تو ہو یہ وہی نبی ہیں. یہاں پہ ایک بھائی آئے, انہوں نے مجھے خود یعنی واقعہ سنایا کہ وہ ایک بریلوی دیوبندیوں کی مسجد تھی, حنفیوں کی, وہاں نماز پڑھنے کے لیے گئے. عصر کی نماز پڑھ کے کہتے ہیں میں فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو امام صاحب تھے نا, ان کے سامنے ڈیسک کے اوپر صحیح مسلم شریف رکھی ہوئی تھی. تو کہتے ہیں میں نے سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب کو بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضرت ابھی جو آپ نے مجھے نماز پڑھائی ہے نا, یہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو آپ کی ڈیسک میں لکھی ہوئی جو کتاب کے اندر موجود ہے. ڈیسک اس مولوی کا یہی آخری ہو سکتا ہے نا کہ مجھے کوئی آگے کہے کہ علی بھائی جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, یہ جو کتابیں رکھی ہیں نا اس میں تو الٹ بات لکھی ہوئی ہے. تو سر مجھے تو رات کو نیند نہیں پڑھنی چاہیے. میں کہا کڈ. تو اس نے کہا یہ مسلم شریف میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہے نا, تو آپ کی تو اپنی نماز جو ابھی بھی آپ نے پڑھائی ہو تو اس طریقے پر ہی آپ نے ڈیسک پہ رکھی ہے. تو کہتا ہے وہ اتنا غصے میں کھڑا ہوا, اس نے اپنے نیچے سے یوں مسلح نکالا, کہتا دیکھو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یہ آخری حربہ ہوتا ہے مولویوں کے پاس. علماء کا احترام نہیں ہے, علماء کی عزت اٹھ رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کے علماء کی اتنی عزت ہے کہ آپ دوسروں سے ذرا پوچھ لیں. اگر کوئی دیوبندی کہنا جی علماء کا احترام نہیں کرتے یہ لوگ, ٹھیک ہے, تو ان کا یہاں بالکل کرنا چاہیے. تعلق قادری صاحب کا آپ احترام کیا کریں. ہاں پکی اسی ٹائم ڈکار آئے گا. اور اگر کوئی بریلوی کہنا جی علماء اور بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے, اس کو کہ ہاں تارج میر صاحب کا احترام کرنا چاہیے. تو وہ جو آگے آپ کو سلواتیں سنائے گا تو پتہ چل جائے گا کتنا احترام ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کو کہنا چاہیے ہمارے فرقے کے ہمارے جو بزرگ ہیں اور ہمارے علماء ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے. دوسرے فلانے ٹنگے نے,
کہتے ہیں جی ہاں دیکھیں المحند المفند میں انہوں نے لکھا ہے کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. جس طرح کے انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ لوگ حملہ آور ہو گئے ہیں. رضی اللہ عنہم، علماء دیوبند 14ویں صدی دے مولوی رضی اللہ عنہم. دیکھا بزرگ کنے پیارے ہوندے نے، کنے سونے لگتے ہیں بزرگ بھی 14ویں صدی بھی ہوتے رضی اللہ عنہم. اور دوسرے بزرگوں کو کیا کہا؟ شیطانی لشکر حملہ آور ہوا ہے. جس طرح انبیاء پہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، تو انبیاء پہ جو شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ کون سے شیاطین ہوتے تھے؟ کافر. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تکفیر. اور ادھر احمد بریلوی صاحب نے اسام الارمین میں لکھا کہ یہ جو علماء دیوبند ہیں اور ان کی یہ پوری جو جماعت ہے، انہوں نے جو یہ عبارتیں لکھی ہیں، یہ سب کے سب کافر ہیں. ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، اور یہ سب کے سب بالاجماع امت واجب القتل اور مرتد ہیں. چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، جو شیطان آفاق لعین کے پیروکار ہیں، جس طرح کے روافظ جو ہیں وہ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں. یہ رشید احمد گنگوئی کے دم چھلے ہیں. ماشاءاللہ اتنی سونی اردو لکھی ہوئی ہوندی ہے کہ تسی پریشان ہو جاؤ گے جناب. اے ٹی وی تے یقین کریں حسب حال اور یہ خبرناک بند ہو جائے اگر آپ کے بزرگان دین کی کتابیں صرف پڑھ کے سنائی جائیں جو ایک دوسرے کی عزت افزائی فرما کے گئے ہیں. اور ہمیں کہتے ہیں سخت زبان. اللہ کے فضل سے ہم تو یقین کریں بزرگوں کے قدموں کی خاک بھی نہیں اس زبان کی فیلڈ میں. ہم تو سب کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں اختلاف رائے کے باوجود. ٹھیک ہے، کتابوں کے نام ہی دیکھ لیں. میں تو کہتا ہوں جو بندی صرف یہ بتائیں کہ ہمارے بزرگ کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے. جو کہتے ہیں ہم بڑے میٹھے ہیں، کتاب کا ترجمہ ہے المحند علی المفند. ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے اوپر. اور پاگل بابا کسے کہا؟ احمد بریلوی کو، المفند. اور احمد بریلوی نے کتاب لکھی اسام الارمین، ہرمین کی تلوار. اور ہم نے عرض کر دیا المہندس علی المفندین، ایک انجینئر اتنے پاگلوں کے اوپر. ٹھیک ہو، ظاہر پاگل تو کہہ رہے ہیں نا آپ. جو بندیوں نے تو خود کہہ دیا نا احمد بریلوی ایک سٹھایا ہوا بابا ہے، المحند علی المفند. تو آپ بریلویوں سے پوچھیں وہ کہیں گے المفند تو وہ ہے جس نے کتاب لکھی ہے. ساڑھے بزرگ تھے 14ویں صدی کے مجدد نے، دونوں ایک دوسرے کو مفند کہتے ہیں. تو ہم نے پھر نیا ورژن دیا ہے المہندس علی المفندین. المہندس کہتے ہیں انجینئر کو عربی میں، المہندس علی المفندین. ٹھیک ہو گیا. یہ جوک کے طور پہ کسی شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. بعض اوقات کوئی چیز مذاق کے حوالے سے پہنچ جاتی ہے، بعض اوقات ڈانٹنے کے انداز میں پہنچ جاتی ہے. ہم نے آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا، آپ کی شکل آپ کی کتابوں کی روشنی میں آپ کو دکھائی ہے. میرے پہ غصہ نہ کریں، آپ اپنے بزرگوں پہ غصہ کریں. میں نے ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، انجینئر محمد علی مرزا گندی مکھی. مجھے سوال لکھ کے کسی نے بھیجا کہ آپ تو ایک گندی مکھی ہیں، جیسے مکھی ہمیشہ گند پہ بیٹھتی ہے، آپ گند پہ بیٹھتے ہیں. تو میں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ نے مجھے گندی مکھی کہا. صرف یہ بتا دیں یہ گند پھیلایا کس نے تھا؟ ہائے 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 ہائے. پوری بات کریں نا کہ انجینئر محمد علی مرزا وہ گندی مکھی ہے جو اس گند پہ بیٹھتی ہے جو ہمارے بزرگوں نے اس انڈیا پاکستان میں گند پھیلایا تھا. پورا جملہ بولے نا. صحیح. گند پہ مکھی بیٹھ رہی ہے تو آپ پہلے اس گند کو تو سمیٹیں نا، نہ کہ مکھی کو. ہاں ٹھیک ہے. وہ گند تو انہوں نے پھیلایا تھا. تو اس کا مطلب ہے اللہ کا شکر ہے مجھے گندی مکھی کہنے سے انہوں نے یہ مان لیا کہ ہمارے بزرگ گند کر کے گئے. سر تھینک یو. ہم بھی ایک بنوانا چاہتے تھے، آپ مان گئے، جزاک اللہ. ہم کہتے تو آپ نے ماننا نہیں تھا. جزاک اللہ علی بھائی.